تقوی ان تین چیزوں کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ دل میں بھی انسان متقی ہو، اعضاء بھی اس کے تقوی ظاہر نمایاں کر رہے ہوں، اور خاص طور پر مال جب زیادہ ہو جائے نا تو یہ سب سے زیادہ فتنے کا باعث بنتا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں، مثالیں آپ کے سامنے دنیا کے اندر ہیں، لوگ مہنگی صرف گاڑی کی جو رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، یونیک سا نمبر ہونا چاہیے، دنیا کے اندر بیوقوف پڑے ہیں۔ پیسہ اتنا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی خرچ کہاں کروں۔ یہ مفاخرہ ہے دکھانے کے لیے کہ جی میں نے اتنا بہترین یونیک سا نمبر لیا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور بیوقوف بن گیا، بیوقوف بنانے والے اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس موبائل فون ہے، آئی فون کا، جیسے اس کا نیا ماڈل آئے گا ایسی ہائی مارکیٹنگ کریٹ ہوگی۔ اب میں کسی محفل میں بیٹھ کے نا پرانا رکھتے ہوئے شرماتا ہوں، لوگ کہیں گے ابھی تک اس نے پرانا ماڈل رکھا۔ گاڑی میرے پاس ہے، اسی گاڑی کا نیا ماڈل آ گیا، میری گاڑی میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل صحیح چل رہی ہے، بس نیا ماڈل آ گیا۔ اب میں اس گاڑی کو کسی محفل میں، پارٹی میں، دعوت میں، کہیں کسی کے سامنے لے آتے ہوئے شرماتا ہوں، ابھی تک پرانے ماڈل۔ بس یہ ایک نفسیات جو بنی ہوئی ہے نا، اس نے ہمیں ایسی زیادتی اضافے پر لے جا کر چھوڑ دیا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، بھائی کوئی خرابی ہو، کوئی مسئلہ ہو، لے اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز چل رہی ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف شو، صرف دکھانا، یہ مال تباہ کر دے۔ تقوی اس چیز کے خلاف ہے۔ جب انسان خواہشات کی اسیری سے نکلتا ہے، پھر یہ ہدایت ہے قرآن مجید۔